آپ کو بتائیں کہ یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی۔ خدا ایران کو سلامت رکھے، خدا مشرق وسطیٰ کو سلامت رکھے، خدا امریکہ کو سلامت رکھے۔ اسی پر بات کریں گے۔ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال صاحب۔ جی انور اقبال صاحب، بتائیے کیا دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے امریکی صدر کی جانب سے کہ اگلے 24 گھنٹے میں 12 روزہ جنگ جو جاری تھی وہ اب ختم ہو جائے گی؟ ہاں، انہوں نے تفصیلی ٹویٹ جاری کیا ہے خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے فیز میں ایران روکے گا، اس کے بعد 6 گھنٹے میں یہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ پہلے فیز میں ایران، پھر اسرائیل روکے گا، اور پھر مکمل طور پہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر جنگ ختم ہو جائے گی۔ اور اس پہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ڈان پہ، ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آج کا حملہ اگر اس میں امریکی جانی نقصان نہیں ہوا اور کوئی بڑی تنصیبات تباہ نہیں ہوئی تو اس کو امریکہ بھی یہیں پہ رک جائے گا اور ایران بھی رک جائے گا، کیونکہ دونوں کو اپنے اپنے اہداف حاصل ہو گئے۔ ایران نے اپنی عوام کو دکھانا تھا کہ انہوں نے امریکی حملے کا جواب دے دیا جو کہ انہوں نے دے دیا، اور امریکہ کو یہ دکھانا تھا کہ چونکہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو ہمیں خواہ جنگ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان تھا جتنی آسانی سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکی صدر کی جانب سے؟ امریکہ کے لیے تو آسان ہے، ظاہر ہے امریکہ وہاں فزیکلی انوالو نہیں ہے، اس کی زمین پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو مفادات ہیں وہ مختلف ہیں۔ یعنی مفاد اس کا یہی ہے نا سمپل کہ اسرائیل کی حفاظت کی جائے، اسرائیل کو مضبوط کیا جائے، جو ہدف اس نے حاصل کر لیا۔ اب مسئلہ تھا ایران کا، اور ہم لوگ پہلے 2-3 دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک مسئلہ یہ کہ پہلے اس پہ کوئی 30-35 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت شدید ترین معاشی پابندیاں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ سبزیاں اور آٹا تک تیل بیچ کے خریدتے ہیں۔ تو اور ایک روٹی جو اگر وہاں 1 روپے کی عوام کو ملتی ہے تو گورنمنٹ کے اس پہ 20 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک ایسے ملک کے لیے اتنے دن جنگ جاری رکھنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس کا کریڈٹ ایران کو جاتا ہے کہ انہوں نے مسلسل آپ دیکھیں ہفتے سے زیادہ ہو گیا اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اسرائیل سے الجھتے رہے، امریکہ سے الجھتے رہے، اور ان کی طرف سے اسرائیل کو یہ میسج مل گیا کہ ایران سے اگر الجھو گے تو اچانک یعنی فلسطین والی نوبت نہیں ہوگی کہ بیچاروں کو ان کی نہ حکومت ہے، نہ فوج ہے، نہ کچھ ہے، تو ان کو تو آپ مار مار کے بالکل کارنر کر دیتے ہیں کہ ایران کارنر نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جب ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں ایران کی پالیسیز پہ کہ وہ ایک سلطنت چلا رہے ہیں، وہ کوئی کراچی یا لاہور میں بیٹھ کوئی ادارہ یا کوئی ایسوسیشن نہیں چلا رہے ہیں، ایک مملکت چلا رہے ہیں پوری۔ جب آپ مملکت چلاتے ہیں تو وہاں آپ کے جو مسائل مختلف ہوتے ہیں، آپ کے وسائل مختلف ہوتے ہیں، آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، آج کا دن، کل کا دن، آنے والے دن، سب کچھ سوچ کے آپ کو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے جیسا کہ لگتا ہے کہ ہو گیا ہے تو ایران نے بھی ایک مناسب فیصلہ کیا ہے اور امریکہ نے بھی مناسب فیصلہ کیا ہے۔ اور اگر ٹرمپ کے اعلان کے بعد بھی جھڑپیں ہوئی تو وہ بھی معمولی ہوں گی، انلیس کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، انلیس اسرائیل دوبارہ حملہ کر دے تو میرے خیال ہے چھوٹی موٹے معمولی واقعات ہو سکتے ہیں، جنگ اب جاری نہیں رہتی۔ تو انور اقبال صاحب، کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے آغا سولے صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے تو یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک بریدنگ اسپیس دیا جا رہا ہے اسرائیل کو تاکہ آگے معاملات جو ہیں وہ دیر پا چل سکیں، کیونکہ اب اتنی مار پڑ چکی ہے کہ آگے معاملات لے کے چلنا ممکن نہیں رہا۔ دیکھیں، آغا سولے صاحب کا طرز فکر ان کا ہے اور میرے سوچنے کا انداز ذرا ڈفرینٹ ہے۔ میں ذرا کوشش کرتا ہوں کچھ چیزوں کو ذرا ٹھنڈا کر کے اس کا جائزہ لیا جائے اور پھر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ وہ شاید بہتر سمجھتے ہوں، میں جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ دونوں فریق جو ہے نا اپنی اپنی لمٹس کو پہنچ رہے تھے۔ امریکہ کو اب جو اگر جنگ جاری رکھتا تو امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا کہ کیا وہ ایک طویل مدتی جنگ میں الجھے گا یا نہیں۔ ایران جیسے ہم نے پہلے کہا اس کا رقبہ جو ہے امریکی ریاست، امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے الاسکا، اور ایران کا رقبہ تقریباً الاسکا کے برابر ہے۔
یعنی جن ممالک میں اب تک فوج کشی امریکہ نے کی ہے، ویتنام ہو، افغانستان ہو یا عراق ہو، اس سے بڑا رقبہ ہے. آبادی بھی ان سے زیادہ ہے، آبادی 9 کروڑ سے زیادہ ہے. آپ نے دیکھا افغانستان میں ان کے 1,20,000 تک فوجی رہے، اور افغانستان انہوں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ ان کے فوجی ختم ہو گئے، تو ان کی جو ٹوٹل جو ڈیتھ ہے وہ افغانیوں سے بہت کم ہے، لیکن ان کا خرچہ بہت تھا. ایک سپاہی ان کو وہاں کہیں لاس کی وجہ سے جب ڈپلوائے کرتے ہیں باہر، تو انشورنس وغیرہ ہم ملا کے $1 ملین کا پڑتا ہے ایک سپاہی. تو اس وجہ سے انہوں نے وڈرا کر لیا. ایران میں اگر آپ اس طرح ڈپلوائمنٹ کرتے تو ایران میں تو آپ کو کوئی 5 لاکھ 1 ملین فوج چاہیے تھی. تو کیا امریکہ اتنی بڑی ڈپلوائمنٹ کر سکتا تھا؟ کیا امریکن کانگریس اس کی اجازت دیتی؟ تو وہ اس لیے اچھا دوسری صورت یہ تھی کہ اگر صرف بابنگ کر کے اور تباہی کر کے چھوڑ دیتے تو اس سے پورے خطے میں ایک افراتفری مچ جاتی، پورا خطہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا. تو کیا امریکہ اس کا الزام اپنے سر پہ لیتا؟ کیونکہ اب ہوتا کیا، اب ایران کی بڑی آبادی ہے، ایرانی ہر جگہ موجود ہیں، ان کے ہمدرد ہر جگہ موجود ہیں، عربوں میں، پاکستان میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، ہر جگہ موجود ہیں. تو پھر وہ یہ کرتے کہ وہ ایک نفرتیں پھیلتی. سارے مسلمان، صرف شیعہ سنی کی بات نہیں رہ جاتی، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ہزاروں والنٹیئر جاتے، سینکڑوں ایسی آرگنائزیشن آ جاتی جو اس دہشت گردی میں مبتلا ہوتی، اور امریکہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک عذاب بننا تھا. تو اس لیے امریکہ نے بھی اس بات کو سمجھا، اور ایران نے بھی اس بات کو سمجھا کہ اگر امریکہ سے لڑتے رہیں گے تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ امریکہ بہرحال فوجی طور پہ، فوجی لحاظ سے سب سے مستحکم ملک ہے دنیا کا، اور وہ اس بات کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایران کو بہت زیادہ تباہی ایران میں لا سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق نے جب ان کو ایک ایسا موقع ملا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیس سیونگ کا، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جنگ بندی کر دی. اچھا انور اقبال صاحب، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو کہا گیا ہے کہ 6 گھنٹے جو ہے وہ 6 گھنٹے بعد اسرائیل اور 6 گھنٹے بعد جو ہے وہ ایران جو ہے وہ حملے روک دے گا، جنگ بندی کا آغاز ہو جائے گا. جنگ بندی تو فوری طور پر ہوتی ہے، یہ 6 گھنٹے کا جو وقت ہے اس کی کیا امپورٹنس دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت موجودہ جنگی صورتحال میں؟ اس میں جو ہوتا ہے نا فارورڈ ڈپلوائمنٹ جسے کہتے ہیں، طیاروں کی، شپس کی، ان چیزوں کی، جو کچھ بھی ہوتا ہے دونوں طرف سے، میزائلوں کی، وہ ایک آرڈر پہنچنے میں بھی تو وقت لگتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی تو وقت لگتا ہے نا. تو اس لیے وقت دیا جاتا ہے کہ تاکہ ہر پوزیشن تک آرڈر پہنچ جائے اور ہر پوزیشن میں یہ آرڈر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے. اچھا انور اقبال صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر دیکھا جائے تو جیسے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ روس گئے تھے، وہاں پر صدر پیوٹن نے ان کو کسی بات کی یقین دہانی بھی کرائی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے سے بھی کسی حد تک پریشر ڈیولپ ہوا تھا؟ بالکل ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ روس نے یہاں بھی یہی کہا، اقوام متحدہ نے اور چائنا نے بھی یہی کہا کہ امن کرو، جنگ بند کرو، اور ہم امن کی کوشش میں تعاون کریں گے، اور وہ کر رہے تھے. کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں توقع تھی کہ روس جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا یا چین میں شامل ہو جائے گا. وہ توقع غلط تھی، اس لیے کہ روس خود بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے وہاں یوکرین میں، وہ کسی اور جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا. اور چین کا یہ دستوری نہیں ہے، چین کسی کے لیے جنگ نہیں کرتا، وہ اپنی جنگ کو بھی اوائڈ کر کے نکل جاتا ہے. لیکن انور اقبال صاحب، یہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ رہا ہے اس تمام تر صورتحال کے اوپر، کیونکہ واضح طور پر کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلی کیا جاتا ہے اور بعد میں پھر اگر معاملہ صحیح بیٹھے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دوستی کی طرف جایا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ اب یہ صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب امریکی عوام بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کریں گے. حضرت، سب سے پہلی بات ہے کہ سپر پاور یہی کرتی ہیں، تاریخ سے یہی کرتی چلی آ رہی ہیں، کہ جس کو کہتے ہیں گڈ کاپس بیڈ کاپس، کے آپ ایک پولیس والا اچھا بن جاتا ہے اور وہ کہتا نہیں آپ کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا برا ہوا، فلاں ہوا، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں غلطی آپ ہی کی تھی. تو یہ تو پرانا طریقہ ہے سپر پاورز کا، کیونکہ ان کا مین مقصد ہوتا ہے دنیا پہ کسی نہ کسی طرح اپنا کنٹرول برقرار رکھنا.
دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ کہ کہیں نہ کہیں ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی عوام بھی اب شاید جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو ہے وہ بھروسہ نہ کریں. صحیح ہے، لیکن اصل میں ماہرین کہہ تو صحیح رہے کہ امریکی عوام میں اس وار کے خلاف بہت سے لوگ آلریڈی خلاف ہیں اور ریزنمنٹ ہو جاتی، لیکن امریکہ میں ایک فرق ہے. دو باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں صدر جب منتخب ہو جائے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، 4 سال پورے کر کے جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا دوسری مدت ہے، تو یہ باتیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ تیسری مدت نہیں ملے گی، لہٰذا ان کا کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کچھ ان پاپولر بھی ہو جاتے تو ہو جاتے، 4 سال بعد چلے جاتے وہ. لیکن تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پریشر کا ایک فیکٹر ہوتا ہے. ضرور ہر صدر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، لیکن اس میں یہ احساس جو ہے نا ان کا کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا، اس کی وجہ سے بھی جنگ رکی ہے. اچھا انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گزشتہ 2 روز قبل جو ہے وہ بل کلنٹن صاحب جو ہے وہ سابق صدر ہیں امریکہ کے، ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ جنگ ہے تو نیتن یاہو اقتدار پر ہے، جنگ نہیں ہوگی تو نیتن یاہو اقتدار سے نہیں چمٹے رہ سکیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جنگ تو اب ایک طرف ختم ہو گئی، دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ چلے ٹھیک ہے جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا، اس کے اثرات غزہ میں کس حد تک جو ہے وہ دکھائی دیں گے؟ غزہ بیچارہ ایک بدقسمت خطہ ہے جن کے لوگ نہ حکومت ہے نہ ملک ہے، وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں کس حد تک کیا ہوگا بہت مشکل ہے کچھ کہنا. لیکن نیتن یاہو کے جانے کی جو بات کر رہے ہیں آپ، اس میں وزن ہے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایک جنگ میں نہیں ملوث رہے ہیں. انہوں نے لیبیا کی جنگ انہوں نے کروائی، شام میں انہوں نے کروائی، عراق میں انہوں نے کروائی، اور وہ جنگوں کے ذریعے ایک طویل عرصے اسرائیل کی روایت یہ رہی ہے کہ وہاں تو 2 سال بعد 3 سال بعد وزیر اعظم بدل جاتا ہے اور ایک طویل عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جنگ اگر جنگ بندی ہو گئی، اور اسرائیل میں جب اگر لوگوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ کیا ان کے ٹارگٹ حاصل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو وہ ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اساسی طور پر. اور اگر اسرائیل میں لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہاں ان کے ٹارگٹ حاصل ہو گئے ہیں تو وہ سروائیو بھی کر سکتے ہیں. تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اس صورتحال کے اندر دونوں فریقین کی جانب سے کسی ایک کی جانب سے جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ضد کا یا انا کو تسکین پہنچانے کا معاملہ سامنے آتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ انا کی تسکین کے لیے صرف جنگ نہیں لڑی گئی تھی یہ والی. اسرائیل کا ایک مسئلہ ہے کہ اسرائیل بہت چھوٹی سی ریاست ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو خطے میں کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہ رہے. ایک دوسری یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ایک ایسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کو مزید رغبہ چاہیے، ابھی جتنا ہے اس سے بڑا ہونا چاہیے، اسی صورت میں اس کی وہ ملے گی. وہ شام کو بھی چاہتے ہیں، لبنان کا بھی بہت سارا حصہ چاہتے ہیں. تو ان کی پارٹی کے یہ ایمبیشن ہے اور وہ خود جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایک مضبوط اور مستحکم لیڈر کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اسرائیل کی انسیکیورٹی کا بہت چھوٹا سا ایک ملک ہے جو چاروں طرف سے ایک ہوسٹائل پاپولیشن میں گھرا ہوا ہے. تو وہ اگر اسرائیل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنا ذرا سا بھی کمزور ہو تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی تو ریاست ہی نہیں بچے گی، اس لیے اسرائیل ہر بات پہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. تو انور اقبال صاحب کہیں نہ کہیں یہ جو عالمی ماہرین کی جانب سے منصوبوں کی باتیں ہو رہی تھی، کہیں گریٹر اسرائیل ہے، کہیں اکھنڈ بھارت ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ منصوبے جو ہیں وہ، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو جنگوں کا آغاز ہو رہا ہے کہ پہلے غزہ اور اس کے بعد اب ایران کے اندر جو معاملات ہوئے، لبنان کے اندر جو معاملات ہوئے، سیریا کے اندر جو معاملات ہوئے، تو یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ کہ گریٹر اسرائیل کی کڑیاں ہیں جو جڑتی جا رہی ہیں، اور عالمی ماہرین نے خدشہ بھی اسی بات کا ظاہر کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب منصوبہ جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے جو ہے وہ ہولڈ کر دیا گیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر امن رہا تو گریٹر اسرائیل کی بھی بات نہیں رہے گی. کہ اگر کوئی مڈل ایسٹ میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں ان کو یہ لگے اسرائیلیوں کو کہ ان کی ریاست کو خطے کے لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور اب ان سے جو بھی اگر معاملات ہوں گے بات چیت کے ذریعہ ہوں گے، ایگریشن کے ذریعہ نہیں، تو شاید ممکن ہے. ویسے تو ایک ایسا خطہ ہے جہاں ہزاروں سال سے آپ دیکھ لیں، فرعونوں کے زمانے سے
جنگ مسلسل ہوتی آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا خطہ ہے جہاں 3 بڑے بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ ملتے ہیں، وہاں تینوں کے مفادات ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں ہمیشہ آپ دیکھیں رومنز کے زمانے میں، اس سے پہلے، اس کے بعد مسلمانوں کا جب عروج تھا اس زمانے میں دیکھیں صلیبی جنگیں ہوئی، سب کچھ مسلسل وہاں جنگیں ہوتی رہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکی صدر کی جانب سے واضح طور پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں ہی جنگ بندی کے لیے راضی ہو گئے ہیں. 6 گھنٹوں میں جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. ایران اور اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ دونوں فریقین اگلے 6 گھنٹے میں حملے بند کر دیں گے. جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور باوقار رویہ اختیار کرے.